بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات احادیث میں حکمتیں بیان کی ہیں اپنے احکامات کے معاملے میں، اور آپ نے کسی چیز کا حکم دیا تو اس حکم کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ایسے کیوں میں کہہ رہا ہوں۔ اور اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہر انسان میں اللہ نے اضطراب رکھا ہے، اور ہر انسان میں قدرتی طور پر ایک بے چینی خدا نے رکھی ہے، اور جو حکم بھی کسی انسان کو دیا جاتا ہے انسان طبعاً اس بات پر مجبور ہے کہ اس کی علت دریافت کرے کہ کیوں۔ آپ ایک بچے کو بھی کہیں کہ یہاں سے اٹھو تو وہ بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے کس وجہ سے اٹھا رہے ہیں، تو اس سے جستجو ہوتی ہے کہ جو حکم ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور اسے سبب سمجھ میں آتا ہے بچے کو کہ یہاں پہ کسی نے بیٹھنا ہے اس لیے اٹھ جاتا ہے۔ اسے سبب کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتا ہے والد نے کہا ہے، بڑے نے کہا ہے، اٹھنا ہی ہے لہٰذا اٹھ جاتا ہے۔ کبھی اسے کوئی علت سمجھ میں آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ تو اصل بات جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کو جستجو کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، اور اصل انسان کو اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے حکم تک پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ اضطراب ہے جو اللہ نے اس کی تسکین بس اس ایک جملے میں رکھی ہے کہ اللہ کا حکم یہ۔ ایک انسان کہتا ہے نماز پڑھو، نماز سے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے، کہتا ہے اگر ایسے ہو گیا، اور آخر پہ پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ۔ تو اس سکون کا اور اس اضطراب کے علاج کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہ، اس لیے کہ انسان میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کا تخاطب کس سے ہے، اللہ نے کس چیز کو اپنا مخاطب بنایا ہے، خدا نے کس چیز سے بات کی ہے، یہ بھی سوچ لینا چاہیے۔ حس اللہ کے مخاطب نہیں ہے، احساس اللہ کا مخاطب نہیں ہے، اس لیے کہ احساس جو ہے یہ جانور اور انسان دونوں میں مشترک ہے۔ ایک جانور کو آپ دیکھیں آگ کے قریب نہیں جاتا اس لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ آگ جلا دے گی۔ ایک جانور کو آپ دیکھتے ہیں پانی میں نہیں جاتا اس لیے کہ اسے پتہ ہے ڈوب جائے گا۔ یہی حال انسان کا بھی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، تو اس قدر مشترک ہے انسان میں اور جانوروں میں۔ اس قدر مشترک کا حال اس سے بھی دیکھ لیجئے کہ کھانا پینا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات کے تقاضے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں جانوروں میں انسانوں میں مشترک ہیں، تو پھر عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کے بغیر بھی یہ چیزیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ جتنی عقل مکلف بناتی ہے اللہ نے اتنی جانوروں کو دی ہی نہیں، تو انسان کے مکلف ہوا اس لیے کہ اس سے زیادہ عقل دے دی گئی۔ تو احساس سے بڑھ کر جب انسان کو عقل دی گئی تو یہ عقل ہے جو اصل میں اللہ کے مخاطب، اور اللہ تعالیٰ عقل سے بات کرتا ہے اور عقل کو کہتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کام کرو۔ اسی لیے ظلوماً جہولا کے جو لفظ آئے ہیں کہ انسان، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت پیش کی تھی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، اور ہم نے کہا کہ اس امانت کو اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے، پہاڑوں نے اور زمین نے انکار کر دیا ہماری امانت کو اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اٹھا دی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان جو ہے یہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ ظلم اس وقت کرتا ہے جب اللہ کی اس امانت کو غیر جگہ پر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظلم سے تعبیر کیا کہ کوئی آدمی صحیح عقل ہوش و حواس ہوتے ہوئے بھی ایسی حرکت کرے جو ظلم پر مبنی ہو، بغیر کسی وجہ کے کسی کو تھپڑ مار دیا، بغیر کسی وجہ سے کسی کے پیسے دبا لیے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس قرض ادا کرنے کی رقم آ جائے تو اب جتنا تم اس کو طول دو گے، جتنا اس کو ٹالو گے، اتنا ہی تم ظلم کرو گے۔ کتنی کہ دوسرے کا مال ہے، اس کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس انسان کی ضروریات پوری ہوں، وہ تجارت میں لگائے، کچھ کرے، لیکن اس انسان پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جاہل ہے، یعنی عقل کو جو اللہ نے مخاطب کر کے احکامات دیے ہیں، جب ان کے مطابق کام نہیں کرے گا تو انسان جاہل ٹھہرے گا، وہ عالم نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل احادیث بیان کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز میں کیا حکمت بتائی۔ تو پہلی قسم انہوں نے وہ بتائی کہ اوقات کے بدلنے میں، اوقات کی تبدیلی میں کیا حکمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 رکعتیں ظہر کی سنتیں، دونوں تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ صلاۃ الزوال ہے۔ صلاۃ الزوال کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج زائل ہو، سورج بالکل ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے، وہ آنی جانی چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ سورج کہیں ٹھہرا رہتا ہے، بلکہ آپ دوپہر کو کبھی غور کریں، کسی چیز کو آپ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا سایہ ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ سایہ سمٹتے سمٹتے اصلی سایہ اس لکڑی کے برابر جب آ جاتا ہے تو یہ 1-2 منٹ کے لیے ایسے ہوتا ہے، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ مختلف جگہوں پہ۔ یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں زوال۔ 1-8 منٹ کے لیے ہو گیا، بس 2 منٹ کے لیے ہو گیا، اس کے فوراً بعد سایہ ایک طرف کو بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب سایہ بڑھتا ہے تو جو ظہر کا پہلا وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ زوال ہوتا ہے، خدا کے لیے، خدا کی طرف سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور لوگوں کے نیکی کے اعمال اوپر جانا شروع ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ زوال کے بعد سب سے پہلا عمل جو میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ میری نماز۔ تو اس کی 2 تشریحات کی گئی۔ فقہا کہتے ہیں یا تو اس موقع پر 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز کی ترغیب دی ہے، اور یا یہ کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں، فرض سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ مراد ہیں۔ تو اوقات کے بدل جانے سے آخر حکمت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، بتا دیا کہ یہ حکمت۔ اس کی دوسری مثال حضرت نے نہیں دی، لیکن اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں، متعدد مثالیں اس کی مل سکتی ہیں۔ مثلاً قرآن نے کہا کہ جب قسم کا معاملہ آ جائے تو یا بسونا ہوا کہ تم ان دونوں کو روک لو گے مسجد میں جنہوں نے قسم کھانی ہے مالی معاملات میں عصر کی نماز کے بعد۔ اس لیے کہ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اسے خدا کے قرب میں خاص ایک دخل حاصل ہے کہ جو انسان عصر کے بعد کا وقت اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے اس کو وہ انوار اور برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اس کی تیسری مثال آپ دیکھیں تو رات کا آخری پہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی آپ پوری رات کو تقسیم کر لیں، رات جو شرن شروع ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک۔ ایک تو عرف میں رات ہے نا کہ طلوع سے شروع ہوئی، غروب سے شروع ہوئی اور طلوع تک چلی گئی، اور ایک ہے شرعی رات۔ اور شرعی رات کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مغرب کی نماز سورج کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک ہوئی۔ تو صبح صادق فرض کر لیجئے کہ 4 بجے ہے، اور فرض کر لیجئے 6 بجے سورج غروب ہوتا ہے، تو یہ ساری رات جو بنے گی یہ 10 گھنٹے کی بن جائے گی۔ اب اس 10 گھنٹوں کو 3 پہ تقسیم کر لیں تو جو آخری حصہ اس کا آئے گا وہ ہے اللہ کے قرب کا خاص وقت۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فرشتہ یہاں آ کر آواز دیتا ہے۔ نسائی کی روایت میں اس کی مزید تشریح آ گئی ہے، اور وہاں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آپ کی آواز دیتا ہے کہ کوئی انسان جو قرض میں دب گیا ہو ہم اس کا قرض ادا کر دیں، کوئی انسان جو معافی چاہتا ہو معاف کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو وقت جب بدل جاتا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے، حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے یہ بیان کی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بینہ اسباب بعض الاحکام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی واضح کر دیا کہ جو حکم وہ دے رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ فقال فی المستيقظ،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا جو سو کر اٹھتا ہے. اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی کئی ایک مثالیں دی ہیں، اس میں سے 4 مثالیں فی الحال ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں. چاروں احادیث مسلسل لائے ہیں کہ نیند سے سو کر اٹھنے والا شخص، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ جسم میں کہاں لگ گیا. وفي الاستنثار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک جھاڑنے کے معاملے میں کہا فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اور شیطان جو ہے وہ اس کے نتنے میں رات بسر کرتا ہے. وقال فی النوم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے بارے میں فرمایا کہ فإنه اذا اضطجع، اور جب کوئی شخص وہ سوتا ہے تو استرخت مفاصلہ، تو اس کے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور چوتھی حدیث لائے وقال فی رمی الجمار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کے بارے میں فرمایا کہ انہ لاقامت ذکر اللہ، یہ جمرات اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم قائم کیا جائے، اللہ کا ذکر قائم کیا جائے. یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. اور اصل بات یہ ہے جو انہوں نے 4 لفظوں میں بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حکم دیتے تھے اور حکم کے ساتھ ساتھ اس کی علت وجہ بھی بیان کر دیتے تھے کہ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے. تو اس کی پہلی مثال انہوں نے دی کہ جب کوئی آدمی سو کر اٹھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کیا کرے. پوری حدیث اس طرح آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی آدمی جب سو کر اٹھے تو وہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ اس کے ہاتھ میں رات کہاں بسری. یہ تو کیا لغوی ترجمہ. اور محدثین اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اس کا ہاتھ کہاں لگ گیا، ممکن ہے ناپاک ہو گیا، ممکن ہے کوئی کیڑا کوئی ایسی چیز اس کے ہاتھ سے چھو گئی ہو، اور ممکن ہے کہ اس کا ہاتھ جسم کے کسی ایسے حصے پہ لگ گیا جہاں کوئی دانا ہو. تو یہ ساری چیزیں احتمالات ہیں اس بات کے کہ ہاتھ جو ہے ناپاک ہو سکتا ہے، لہذا وہ پانی میں براہ راست ہاتھ نہ ڈالے. حکمت کیا بیان کر دی کہ اس کی وجہ سے پانی بھی ناپاک ہو سکتا ہے. پھر اس پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حکمت مان لی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے تو پھر یہ صرف سونے والے تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس حکمت کے تحت وہ آدمی بھی آ جائے گا جو جاگ رہا ہے، جن کو کام کاج میں مصروف ہے، لیکن اسے خیال نہیں رہا کہ اس کا ہاتھ کہاں لگا ہے. ممکن ہے کسی نجاست میں لگ گیا ہو، ممکن ہے گرد و غبار پڑ گیا ہو، تو یہ اس کے لیے بھی حکم آ جائے گا کہ وہ بھی آدمی براہ راست پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، کیونکہ پانی کو ناپاک کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. پانی کے جو بڑے ذخائر ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ حکم دیا ہے، اور پانی کا چھوٹا ذخیرہ یعنی وہ پیالے میں پڑا ہوا ہے تو اگر وہ ہاتھ ڈالے گا اور ہاتھ میں ناپاک ہوئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس سے پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی ہاتھ ڈال ہی دیتا ہے تو وہ آدمی گناہگار نہیں ہوتا، اور اسی طرح وہ پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ یقینی بات نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں احتمال بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو، ممکن ہے ایسے ہو، ممکن ہے ایسے ہو، تو آپ کا طرز کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں طرز کلام کی کئی قسمیں، اس لیے احادیث کو سمجھنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا طرز بھی سمجھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطاب اپنی امت سے لوگوں سے کرتے تھے اور کسی چیز کی طرف توجہ دلانی ہوتی تھی بہت شدید الفاظ استعمال فرماتے تھے. لا دین لمن لا امانت له، جس شخص نے امانت میں خیانت کر دی اس کا کوئی دین ہی نہیں. جس شخص نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایک آدمی کی خودکشی کا معاملہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھایا. بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس وجہ سے کہ لوگوں میں احساس پیدا ہو کہ اندر کو خودکشی نہیں کرنی، اگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خودکشی کے قصے پیش آئے ہیں اور آپ نے لوگوں کا جنازہ بھی پڑھایا. بہت مشہور روایت ہے کہ مسلم میں ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ بڑے عربوں کے بہت بڑے سرداروں میں سے
انہوں نے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے آپ کو آفر کی کہ آپ آئیں میرے ساتھ اور علاقے میرے میں رہیں، اور ہمارے پاس اسلحہ ہے اپنا ذاتی، اور ہم لڑائی شروع کرتے ہیں ان کفار مکہ کے خلاف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابھی اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ وہ اس شان کے آدمی تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں بخار شروع ہو گیا، اور اس بخار نے شدت اختیار کر لی، حتیٰ کیا کہ اپنی بیعت توڑ دیں اور میں واپس سے آتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہرگز تمہاری بیعت نہیں توڑتا، اور ان ہجرت لشان، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہجرت بڑی شاندار چیز ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے جس نے کی۔ وہ ان کے جو دوست تھے، بڑے کہتے دوست، انہوں نے آ کے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا آپ کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آج میں نے صبح دیکھا تو کہیں باہر گیا تھا اور فصلوں کے درمیان اس نے کہیں اپنے ہاتھوں پر دراتی چلا لی اور رگیں اس کی کٹ گئیں اور خون سارا بہ گیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سنا اور خاموش ہو۔ پھر وہ آئے تھے اور انہوں نے پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آج رات اپنے دوست کو خواب میں دیکھا، وہ جنت میں گھوم رہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے چھپائے ہوئے تھے، ہاتھ نہیں ملا رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم جنت میں ہو، ہاتھ کیوں نہیں ملاتے؟ تو اس نے مجھے ہاتھ جب اپنے دکھائے تو وہ خون سے بھرے ہوئے۔ تو میں نے اس سے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور مجھ سے اللہ نے یہ کہا کہ تو نے اتنی خراب یہ بات کی ہے، مطلب یہ تھا کہ تجھے اس سے سزا ملتی، مگر تو نے ہجرت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہجرت بہت بڑی چیز ہے ہماری راہ میں، ہم نے معاف کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ میرے ہاتھ بھی ٹھیک کر دی، تو اللہ نے فرمایا کہ لن نصلح لک ما افسدت، جو چیز تو خود بگاڑ کے لایا نا اور ہم نے ٹھیک کر کے دی تھی، ہم اسے ٹھیک نہیں کیا کرتے۔ تو یہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہ سے کہ اللہ جہاں سارا جسم بخشا گیا دو ہاتھ بھی بخش۔ وہ پھر انہوں نے خواب میں ایک دن دیکھا تو انہوں نے کہا میرے دوست نے مجھ سے ہاتھ ملایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا وہ جو پچھلی بات تھی نا، وہ اس کا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کہا اور انہوں نے میرے لیے دعا کر دی، تو اللہ نے کہا ان کی دعا پہنچ گئی ہے، لہٰذا ہم تیرے ہاتھوں کو بھی ٹھیک کر دیں۔ تو ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ جس نے خودکشی کی ہے، کوئی چیز ہے تو بھی دعا ہوگا، دوسری طرف فرمان کیا کہ بالکل کوئی جنازہ ان کا نہیں پڑھنا۔ تو مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات تھیں، اور کبھی کبھی سننے والے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ان کو اس بات کا کرنا اور کہنا ضروری تھا۔ یہ بات بہت زیادہ وضاحت سے اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نظر آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تو بہت فضول باتیں کر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، اور اسے کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری زبان میں نکلوا دوں اور تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے، اور فرمایا اسے جیل میں ڈال۔ اور پھر لوگوں کو بلایا اور فرمایا کرنا کچھ نہیں، وہ تو میں نے اس لیے اسے کہا ہے کہ انتظامی امور مملکت کے قائم رکھنے کے لیے کبھی دھمکی دینی پڑتی ہے تاکہ دوسرے کا دماغ درست ہو جائے، باقی نہ اس کی زبان نکلوائیں گے اور نہ اس انسان کو قتل کریں گے، ایسی کوئی چیز اس نے کی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکم کی علت بتا دیتے تھے، کبھی نہیں بتاتے تھے۔ یہاں بتا دیا کہ دیکھو ہاتھ اس طرح پانی میں نہیں ڈال دینا، کیونکہ ممکن ہے کہ تمہارا ہاتھ کہیں لگ گیا ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی تعریف کر دیں کہ ممکن ہے ایسے ہو گیا، ممکن ہے ایسے ہو گیا ہو، تو پھر واجب نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ اس کا حکم مستحب کا رہتا ہے، یعنی بہتر ہے کہ ایسے کر لیا جائے۔ دوسری چیز انہوں نے بیان کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ناک چھاڑنے کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان وہ رات بچت کرتا ہے خیشومہ، اس کا مطلب یہ ہے خیشوم کہتے ہیں ناک کے اوپر کے حصے کو، جہاں پر جا کر یہ ہڈی سخت ہو جاتی ہے، اور بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ خیشوم کہتے ہیں ناک کے درمیان میں جو ہڈی ہے جو دونوں نتنوں کو جدا کرتی ہے اس کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انسان ناک
جب سو کے اٹھے تو اپنے ناک کو صاف کر لے، اور فرمایا کہ شیطان یہاں پر رات بسر کرتا ہے جہاں سے ہڈی تمہاری شروع ہوتی ہے، یعنی اس سخت حصے میں۔ یہ خیشوم کا لفظ حدیث میں کئی جگہ ہے۔ مرجانہ یہ باندھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک شخص نے اس پہ جبر کیا تھا اور اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا، تو وہاں آتا ہے کہ بھئی تو خشمہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو جس کا نسب ٹھیک نہیں تھا اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھماتے تھے، پھراتے تھے اور اس کا ناک صاف کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات پورے اسلام میں رہی ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کبھی بھی کہ اگر ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے یا بغیر نکاح کے کوئی بچہ دنیا میں آ گیا ہے تو لوگوں نے اس بچے کو برا کہا ہو کہ تم نے ایسے کیا۔ اس کی جتنی بھی احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، اس عورت نے آپ سے اقرار کر لیا، آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، پھر فرمایا اچھا پھر آ جانا، پھر آ جانا، حتیٰ بچہ ہو گیا، پھر آپ نے فرمایا اچھا اس کو دودھ پلاؤ، پھر وہ 2 سال مدت رواج پوری کر کے آئی اور وہ روٹی کھا رہا تھا۔ ان بچوں کے نام کیا تھے کہیں نہیں ملتا، کہیں پتہ نہیں چلتا بچے کہاں تھے۔ حالانکہ ان عربوں کے ہاں چیزیں محفوظ رکھنے کا اس حد تک تھا کہ اپنے گھوڑوں تک کے نسب محفوظ رکھتے تھے کہ کون سا گھوڑا اور کون سی گھوڑی کس کنبے اور قبیلے سے آئی تھی۔ ان بچوں کے متعلق سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کون تھا کون نہیں تھا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی وہ تعلیم تھی جو اسلام نے دی تھی کہ جس شخص کا کوئی قصور نہیں ہے تم اس کو اس کے ساتھ تہمت نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے وہاں آتا ہے روایات میں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی باندھی مرجانہ کے یہاں جو ناجائز بچہ پیدا ہو گیا تھا اسے کندھے پر اٹھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خشم ہوا عمر رضی اللہ عنہ تھے اس کا ناک صاف کیا کرتے تھے، بچہ تھا چھوٹا۔ یہ لفظ وہاں بھی آیا، تو اس لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شیطان تمہارے نسنے میں رات بسر کرتا ہے، ایک تشریح تو اس کی وہ ہے جو دور کشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ دور کشتی جو تھے انہوں نے شرح لکھی ہے مشکات کی، اور اس کا قلمی نسخہ کئی جگہ پہ ہے۔ حیدرآباد دکن کا ایک نسخہ لکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اس میں انہوں نے لکھا، انہوں نے سب سے پہلی بات تو ادب کی لکھی۔ انہوں نے کہا جتنی اس قسم کی احادیث آتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چپ کر کے اس سے گزر جائے، اس کی لمبی مباحث میں نہ پڑے۔ انہوں نے ادب اور احترام کا تقاضا یہ بتایا، اور ہے یہ بھی ایک اصول کی بات، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ اور دور کشتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان معاملات تک پہنچتی تھی جسے عام عوام نہیں جانتے، عام لوگ نہیں جانتے، مگر آپ جانتے تھے، آپ اس جہان کی اطلاع دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے کہ ایک جن نے آپ پر آگ پھینکنے کی کوشش کی تو جبریل امین نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ پڑھیں تو اس آگ سے محفوظ ہو جائیں گے، اس جن کے حملے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے پڑھ کے وہ چیز آپ پر پھونک دی، دم کر دی، اور اس جن کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا۔ ایسی متعدد چیزیں آپ کو احادیث میں ملیں گی کہ جو چیزیں ایک عام انسان کی نظر دیکھتی ہے، نبوت اس سے بڑھ کر ایک چیز دیکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس کے قریب سے گزرا تو وہاں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معراج کے سفر میں کوئی 9 جگہ اترے ہیں زمین میں، یہاں نفل پڑے، یہاں نفل پڑے، یہاں نفل پڑے۔ 9 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبیش اترے اور 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ جب آپ کو بتایا گیا، جبریل امین نے کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اسی لیے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، ترکوں نے اپنے زمانے میں مسجد بنا دی تھی اسی حدیث کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر اگر نماز پڑھی ہے تو یہاں بھی لوگوں کو پڑھنی چاہیے، اور یہ مستحب ہے، بہتر ہے، نفل نماز ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے ثواب کی بات ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس جگہ کو گویا ایک شرک اور بدعت کا مرکز بنا لیا، نتیجہ یہ کہ سعودی حکومت کو وہ جگہ تبدیل کرنی پڑتی۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گزرے ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے، آپ دیکھیے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے قریب نیچے سرخ زمین میں آ گئی ہے، ایک ٹیلے میں آ گئی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مٹی زیادہ بڑھتی چلی گئی اور وہ قبر مبارک نیچے چلی گئی۔ اس تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نگاہ اور ان کے حواس وہ چیز دیکھتے ہیں جو عام انسان نہیں دیکھتا۔ تو رشدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ شیاطین واقعی انسان کے ساتھ ایسے رہتے ہوں، اس لیے اگر نہ سمجھ میں آئے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ کر کے گزر جائے۔ دوسری بات محدثین نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں استعارہ ہے۔ استعارے کا مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے تمہیں 10,000 بار سمجھایا، 1000 مرتبہ تم سے بات کی ہے، تو گنتی تو نہیں ہوتی کہ 1000 مرتبہ کی ہے، 15 متعدد مرتبہ کی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ استعارہ ہو، اور شیطان اس لیے یہ کام کرتا ہے۔ شیطان کرتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ عام طور پہ ناف میں گندگی جب ہوتی ہے تو شیطان گندگی کو پسند کرتا ہے، اس جگہ پر آ کر وہ رک جاتا ہے تاکہ انسان جب سوئے تو اپنا کام وہ کرتا ہے۔ شیطان جب انسان جاگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کام کرتا ہے کہ اس کو وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیالات اس کے دماغ میں پیدا کرتا ہے۔ اور شریعت نے یہ بتایا ہے کہ انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، بس انسان کل مجموعہ اس سوچ کا جو سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے، خراب سوچتا ہے، اعمال میں خرابی آ جائے، اچھا سوچتا ہے، صحیح سوچتا ہے، اس میں آ جائے گی۔ اسی لیے اس سوچ کو درست کرنے کے لیے بہت بزرگوں نے بہت کام کیے ہیں۔ یہ جو صوفیہ کہتے ہیں نا کہ حدیث نفس، کہ آدمی خیال میں اندر ہی اندر اللہ سے باتیں کرتا رہے تو دل ایک وقت میں ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے نا۔ آپ ایک وقت میں مثلاً اس مسجد کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی وقت میں آپ بیت اللہ کے بارے میں سوچیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں آدمی ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دل کو اللہ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو۔ بعض میں شاید اس کا علاج بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو۔ تصوف میں بھی، سلسلہ نقشبندیہ میں، اور یہ قدیم میں ہندوؤں کے ہاں بھی تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، سانس بند کر لیتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے ہاں عجیب و غریب چیزیں جو آئی تھیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو مغلوں نے جو اپنے زمانے کی تاریخ لکھی ہے، یہ جتنے مغل تھے اپنی ڈائری لکھا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں کیا ہوا۔ تو اس کے بابری جو تھی، بابر بادشاہ نے اپنے زمانے کو لکھا کہ میرے زمانے میں جو عجیب و غریب چیزیں پیش آئی ہیں۔ جہانگیر کی درست پڑھیں تو وہ تو کمال کس نے لکھی ہے، اس کے زمانے میں کیا کیا چیزیں ہوتی تھی۔ اکبر بادشاہ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا اور اس کے لوگوں نے لکھا، اس نے کہا کہ ایک آدمی کو لایا گیا اور اس ہندو نے کہا کہ میں 1 سال تک اپنا سانس بند رکھ سکتا ہوں، مجھے اتنی پریکٹس ہے۔ سانس جب بند کر لیتا ہے آدمی تو پھر دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، کسی ایک جگہ پہ مرتکز ہو جاتا ہے۔ ہندو کہتے تھے غلط خیالات سے بچنے کے لیے سانس روک لو۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ بھی اپنے اس بات میں یہ بتاتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں۔ تو اکبر بادشاہ کہتا ہے کہ اس جوگی کو ڈالا گیا، پہلے جتنے سوراخ میں روئی ڈال دی گئی، اس سے کہا میں نے سانس لے لیا، بس اس کے بعد روئی بھر دی گئی تاکہ یہ مزید سانس نہ لے سکے۔ پھر اس کے بعد سے لکڑی کے ایک باکس میں بند کر دیا گیا اور وہ زنجیروں کے ساتھ دریا کے اندر پھینک دیا گیا، اور 1 سال کے بعد جب اسے نکالا اور اس کے جسم کے سوراخ جو تھے ان سے ہم نے روئی نکالی تو اکبر کہتا ہے سدا سلامت تھا، 1 سال تک جو بھی سانس روک کے رکھا۔ تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دن میں یہ کرتا ہے وہ کہ لوگوں کو غلط خیالات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ اچھے کام نہ کر سکیں۔ اب اس سے اپنا کام تو چھوڑنا نہیں شیطان نے، اور جب رات کو آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ دماغ کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس انسان کو اچھے خواب نظر نہ آئیں، اللہ کے فرشتے کوئی اچھی چیز اس انسان کے لیے نہ ڈالیں، اس کی روح ان چیزوں میں ملوث ہو جائے۔ یہ شیطان رات کے کام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس شیطانی حرکت کو اس طرح تعبیر کیا کہ شیطان تمہارے نچنے میں آ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے جب سانس لیتا ہے تو یہ سانس دماغ کی طرف چلتا ہے، حواس قائم ہوتے ہیں، شعور قائم ہوتا ہے، وہ شعور جو زندگی کے لیے ہے، وہ شعور جو احساس کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ شعور جو زندگی کے لیے ضروری ہے اس میں خلل ڈالتا ہے۔ تو دوسری تشریح محدثین نے یہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اس سے وہ تمہارے ساتھ یہ کرتا ہے کہ پاکیزہ خوف تمہیں نظر آنے ختم ہو جائیں، وہ اس طرح کی حرکت تمہارے ساتھ سونے میں کرتا ہے، لہذا جب تم اٹھو تو اپنا ناک صاف کر لیا کرو تاکہ گندگی سے نکل جائے اور سانس اچھا تمہیں آنے لگے۔ اب جب اٹھ کے بیٹھ گئے اور دنیا کے کام کاج کو شروع کر دیا تو اب شیطان وسوسے ڈالے گا، اس پہ قابو پانا ہے، اور سونے کی حالت میں جو وہ خواب کو روکتا تھا اس کے لیے بندش بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مختلف اذکار میں سونے سے پہلے پڑھنے چاہیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ تین طرح سے یہ چیزیں دماغ میں آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے اس کا شعور نکلتا ہے اور وہ شعور پرواز کرتا ہے اور وہ شعور دنیا کی مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ شعور عرش تک پہنچتا ہے اور فرشتوں کو دیکھتا ہے، جنت کو دیکھتا ہے۔ یہ چیز ہے، ایک طریقہ تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان سے عالم بیداری میں فرشتے آ کے باتیں کرتے ہیں، آدمی نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو، سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن فرشتہ آ کے ایک بات سے کہہ دیتا ہے، وہ بات جب کہتا ہے تو اس کے دل میں چلی جاتی ہے، اور پھر ہوتا وہی ہے جو فرشتہ کہہ گیا تھا، یعنی وہ جا رہا ہے اور اچانک اس کو ایک بات جی میں آتی ہے کہ اپنا آدمی کا انتقال ہو جائے گا، اور واقعی ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں گھر لوٹ جاؤں، ایسے نہ ہو کوئی مشکل پیش آ جائے، اور واقعی ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ کافر بہرحال اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق تو عزیز ہے، اس کے ساتھ بھی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں، اور بعض اوقات شیاطین اس کافر کو ایسی باتیں سجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں جو نبوت کے خلاف ہوتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو جایا کرتا ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس انسان کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتا ہے، جیسے اللہ براہ راست اپنے پاس بندوں کی جان دے دیتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا فرشتے آ کے کسی کی روح نکالیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ درمیان سے فرشتوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے اس انسان کی جان نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح اس انسان کو خواب بھی دکھا دیا جاتا ہے، اور خواب جو دکھائے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، وہ وہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب ایسے دیکھے ہیں جن کی آپ نے تعبیر فرما دی، بہت سے خواب ایسے دیکھے ہیں جو جیسے دیکھا تھا ویسے ہی بعین ہی پیش آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو اب یہ خواب کیا واقعی اس لیے تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، اور اس اختلاف کو اگر اس تفصیل سے دیکھنا ہو تو ایک جگہ سید سلیمان ندوی اور شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا نے بھی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ خواب تعبیر کا محتاج تھا، انہیں اپنا بیٹا اسماعیل دکھایا گیا کہ تم اسے ذبح کر رہے ہو، تو مطلب یہ تھا کہ تم ایک دمبے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا میں بیٹے کو وہ اس کو یہ سمجھے کہ بالکل بیٹے ہی کو ذبح کرنا ہے، تو وہ لے کے چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اجتہاد میں جو ذرا سا ادھر ہو جانا واقع ہوا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا، ورنہ اصل میں انہیں حکم یہی ملا تھا کہ دمبے کو ذبح کیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اللہ کی محبت کے غلبے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ بیٹے ہی کا اٹھنا ہے، اس لیے ذبح کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ ابو جہل جنت میں گھوم رہا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سنایا کہ میں نے رات ابو جہل کو دیکھا ہے جنت میں۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ سب جانتے تھے کہ ابو جہل کیا ہے، بڑے حیران ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تعبیر اب کون دیتا، چپ رہے۔ جس دن اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں نا، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لی، جب مکہ فتح ہوا ہے تو اکرمہ بھاگے،
انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قتل کا حکم دیں گے. یہ چند ایک بڑے گہرے دوست تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص اور اکرمہ اور عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بڑے بڑے سردار تھے مکہ مکرمہ کے. عمر بن العاص جیسا آدمی سیاست میں کون تھا مکہ مکرمہ میں جو ان کے مقابلے کا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان سے شجاعت کس کی بڑی ہوئی تھی. اسی طرح عثمان بن ابو طلحہ، ان کے پاس تو بیت اللہ کی چابی تھی، اور یہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا، سرداری تو وراثت میں ملی ہوئی تھی. تو اکرمہ بھاگ گئے اور ان کی اہلیہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول اگر اکرمہ آ جائے تو آپ نے فرمایا ہم اسے امان دیں گے. تو وہ گئی جدہ اور اپنے شوہر کو لے کے آئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے، ان سے ملے اور اپنی چادر انہیں عنایت کروائی. ابو لہب کے بیٹے بھاگ گئے، اور ابو لہب کے بیٹے تھے عتبہ، اور عتبہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کی منگنی ہو گئی، اور انہوں نے عتبہ نے انکار کر دیا. ابو لہب نے کہا کہ اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یہ منگنی توڑ دو. تو یہی زیادہ سے زیادہ کر سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا. لیکن عتبہ جب آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، ان کا ماتھا چھوا، انہیں اپنی چادر دی، اور آپ نے فرمایا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں نے تو تجھے اللہ سے مانگ کے لیے. بس اس جملے کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہتے تھے اس اثر کی وجہ سے میرا جی نماز کی علاوہ کسی چیز میں لگتا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار ہو گئے تھے، بہت نمازیں پڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اکرمہ مسلمان ہوئے، آپ نے کہا وہ دیکھو میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی. ابو جہل کو جنت میں دیکھا تھا تو ابو جہل کی کا خون تھا نا، فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر آ گئی. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو گندگی کی چیزیں اس لیے کرتا ہے کہ آدمی اچھے خواب نہ دیکھ سکے. تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی، انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فعل، اپنے کام، اپنے عمل کی حکمت بھی بیان کر دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سو کر اٹھے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، یعنی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے سارے اعضاء جوڑ کھل جاتے ہیں، نیند میں غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور نیند میں غفلت انبیاء علیہ السلام کی طاری نہیں ہوتی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند تھی وہ وضو کو نہیں توڑتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کئی جگہ احادیث میں آئی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے جب اور فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسی نیند ہو جاتی تھی کہ میں آپ کے سانس کی آواز سنتی تھی اور میں کہتی اللہ کے رسول آپ نے جا کے نماز پڑھا دی، فرض پڑھا دی اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند میرے وضو کو نہیں توڑتی. دل اتنا بیدار رہتا تھا کہ نیند میں ہونے کے باوجود وہ غفلت جو عام انسانوں پہ طاری ہوتی ہے وہاں اس کا گزر نہیں ہوتا تھا. اس لیے عام انسان متعلقات تمہارے جسم کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آرام سے سوتے ہو تو جسم سے نجاست کا خروج ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا جب تم اٹھو وضو کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھنے پر وضو کرنے کی حکمت خود ہی بیان کر دی. اور آخری بات آج کے لیے جو انہوں نے فرمائی حضرت نے، انہوں نے کہا کہ وقالت الرمی الجماعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات میں رمی کے متعلق فرمایا انہ لاقامت ذکر اللہ، یہ رمی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے، اللہ کا ذکر اس میں قائم ہو، اس کی اقامت کے. حج میں بہت سے فعال ایسے ہیں جو بظاہر عقل میں نہیں آتے کہ انسان کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ. مثلا صحیح ہے صفا اور مروہ، اب صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہی کاٹتے ہیں، آدمی سوچتے ہیں اس چکر کاٹنے کا کیا فائدہ. حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے ایک تو یہ مقام بیان کیا، ایک آگے چل کے اس کی حکمت بیان کریں گے، وہ تو خیر کافی دور ہے مگر اس کی حکمت بنیادی طور پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے. اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے پہلے بھی بعض محدثین نے یہ لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یادگار چیزیں ہوتی ہیں انہیں یادگار کے طور پہ رکھا جاتا ہے. مثلاً قوموں کی زندگی میں دن ہوتے ہیں جو یادگار ہوتے ہیں، جیسے 23 مارچ سمجھ لیجیے یا وغیرہ وغیرہ جو دن ہوتے ہیں قومیں مناتی ہیں کہ یہ ایک یادگار اور فیصلہ کن دن تھا. اسی طرح کوئی جگہ ہوتی ہے، کوئی حالت ہوتی ہے، اس کو یاد کے طور پر قائم رکھتے ہیں. اسی سلسلے میں شاہ صاحب نے ایک جگہ مثالیں دی، انہوں نے کہا تم دیکھو ظہر اور عصر کی نماز آہستہ آواز سے پڑھی جاتی ہے،
مغرب، عشاء اور فجر، یہ تینوں نمازیں اونچی آواز سے امام پڑھاتے ہیں. اس کی کیا حکمت ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان یہ ظہر اور عصر کی نماز اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن اونچی آواز سے پڑھنا یہ تو اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے مترادف ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تھا اپنے گھر میں، سین اس کا وسیع تھا، وہاں نماز پڑھا سکتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. بچے جو قریش کے آتے جاتے تھے وہ قرآن سنتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ جاتے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قریش نے جب دیکھا انہیں قرآن پڑھتے ہوئے اور بچوں کو آتے جاتے تو انہوں نے کہا ابوبکر کو نکالو جہاں سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب نکلنے لگے ہجرت کے لیے کہ وہ چلے جائیں مکہ مکرمہ چھوڑ کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو ابن دغنہ آیا اور اس نے کہا ابوبکر تم جیسا آدمی مکہ چھوڑ دے تو اس شہر میں ہم ڈوب نہ مرے، اور تم جیسے اچھے اخلاق کا آدمی اور تم جو لوگوں کے خون کا فیصلہ کراتا ہے تمہارا قبیلہ. اور اس نے بڑے مناسب بیان کیے اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو عجیب بات کی. ٹھیک وہ الفاظ اس نے کہے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے تھے جب غار ہرا سے آپ واپس آئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سے واپس آئے تو آپ پر کپکپی تعریف کی کہ یہ کیا ہو گیا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، موٹی چادر، کوئی چیز ایسی، تو انہوں نے دے دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ انک لتقرء الضیف، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جب لوگوں پر قدرتی آفات مکہ میں آتی ہیں، سیلاب ہے، زلزلے، اس قسم کی چیزیں، تو آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. تو جو شخص ایسے کام کرتا ہو واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے. یہی چیزیں ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے جو ابوبکر تم اس درجے کے آدمی، اس درجے کے آدمی، اس درجے کے آدمی آپ ہجرت کرتے ہیں چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رہے قرآن پڑھاتے رہے. ابن دغنہ آئے اور یہ عربوں کا معاشرہ ایسے تھا کہ لوگ کسی کی پناہ میں رہا کرتے تھے، ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تبلیغ ہے یہ سب کی سب پناہ میں ہوئی ہے. ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کھڑے ہوئے اور آ کر چیلنج کر دیا لوگوں کے آگے بتوں کی عبادت نہ کرو اور یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے. ابو طالب کی پناہ، ابو طالب اگر پناہ نہ دیتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنا ممکن نہیں تھا. اسی لیے تو ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ طائف میں کوئی پناہ دے دے، اور طائف والوں نے جو سلوک کیا انہوں نے پناہ نہیں دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں طائف سے تو مکہ کے دروازے بند ہو گئے. حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رات ہم نے باہر بسر کی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب کس کی پناہ ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبیر کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرے متعلق وہ آپ کی پناہ مانگتا ہے. تو جبیر کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہاں وہ تو ہمارا بھتیجا ہے، اس کے والد عبداللہ کے ساتھ میری تجارت ہوتی تھی، وہ تو ایسے اچھے تھے. اور اس سے اپنے ساتوں بیٹوں کو کہا کہ اسلحہ پہنا، اور اسلحہ پہنا ان سب نے 8 آدمیوں نے. اور وہ آئے اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ داخل ہوئے. اور اس نے کہا کہ لوگوں تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے، جان لے کہ میں فلاں قبیلے کا فلاں آدمی ہوں، یہ میرے بیٹے ہیں اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. ابو جہل چیختا ہوا آیا اور اس نے کہا یہی تو دن تھا جس کے لیے ہم کہتے تھے کہ یہ کسی کی پناہ سے نکلے تو ہم اس شخص پہ ہاتھ ڈالیں، اب تم اپنی پناہ کو توڑو. تو اس نے کہا میں پناہ کو نہیں توڑ سکتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پناہ میں رہے ہیں 3 سال. بہت تکلیف ہوتی ہے مگر نہ عرب آزاد قبائل تھے، کوئی کسی کے پناہ میں نہ ہوتا تو اسے جینے نہیں دیتے تھے. اور بدر کے قیدی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں 70 آدمی، تو آپ نے پہلا جملہ قیدیوں کو دیکھ کے یہ فرمایا، آپ نے کہا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے آ کے کہتا کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دے تو میں سب کو رہا کر دیتا. اس نے مجھے پناہ دی. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آتا ہے. تو یہ عرب یہ اس طرح پناہ میں چلا کرتے تھے. تو یہ ہوا کیا، یہاں پر جو قومی تہوار قومی دن مناتے ہیں
وہاں بھی ایسے ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ابن دغنہ نے ایک دن آ کے کہا، قریش نے سے بڑا مجبور، قریش نے کہا کہ اب تک قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتا، بچے ہمارے گمراہوں سے چلے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اس نے کہا ابوبکر میں اپنی پناہ واپس دیتا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مجھے ویسے بھی پناہ تمہاری ضرورت نہیں ہے اور میں قرآن نہیں چھوڑ سکتا، تو دن کی روشنی میں قرآن پڑھا نہیں جا سکتا۔ اثر کے بعد آہستہ آہستہ گھروں کو چلے جاتے تھے، یہ زمانہ تھوڑا ہی تھا، مکہ مکرمہ کل 20-30 ہزار کی آبادی تھی، لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے، منڈی ختم ہو گئی، بازار ختم ہو گیا۔ اب مغرب آ گئی، مغرب کے وقت مسلمان اونچی آواز سے جس ڈیرے پہ جمع ہو گئے، جہاں جس گھر میں جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کسی کا گھر زید رضی اللہ عنہ کا فلاں کا، تو پھر کیا ہوتا تھا، یہ مکہ مکرمہ کی کسی وادی میں مغرب عشاء اور فجر مسلمان تینوں نمازیں اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ اب جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم نے ظہر اور عصر اب بھی آہستہ آواز سے پڑھنی ہے تاکہ تمہیں اپنی مظلومیت کے یہ دن یاد رہیں کہ کبھی اسلام پہ ایسا دور بھی گزرا ہے کہ اونچی آواز سے قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا تھا، دن میں کسی کو قرآن سنایا نہیں جا سکتا تھا، یہ مظلومیت تمہیں یاد رہنی چاہیے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دوسری حکمت بیان کی ہے صفا اور مروہ کی۔ وہ کہتے ہیں اس خاتون نے چکر لگایا، وہ خاتون ایک جگہ سے دوڑی دوسری جگہ اور یہ 7 چکر۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ تھی، اس کو صفا اور مروہ سے جو اب امت کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ دیکھو اتنی مجبوری اور اتنی بے بسی کا وقت بھی آتا ہے، اور جس اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی تم اولاد ہو، جن کی دعا کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان لوگوں پہ مظلومیت کا کبھی ایسا دور بھی آیا تھا، تو اس لیے اسے قائم رکھا گیا۔ اب صفا اور مروہ ایک اور جمرات میں جب رمی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی، کیوں 7 چکر لگائے جائیں؟ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ جا رہے ہیں، شیطان ایک مجسمہ ہے، اس کو پتھر مارنے گویا، اور اس کو بھی نہیں، اصل میں تو اس زمین کو پتھر مارنا ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ رمی کرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور کنکر جو ہے وہ نیچے کی طرف مارے گا، اس کے جڑ کی طرف، اصل کی طرف، وہ ستون جہاں سے اٹھتا ہے اس ستون کو ڈائریکٹ مارنا نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے نیچے کی طرف مارے گا، وہ زمین، وہ حصہ، وہ جگہ جہاں سے شیطان نکلا تھا یا نظر آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے، وگرنہ عقلاً اس کو مارنے کا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب اس مقام پہ دعا فرما دی تو اپنے سے اور بھی عبادت کر دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت کی نفی کرتے ہیں، اور غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑو، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو حکم ماننا ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی بات اس لیے بھی درست نہیں ہے کہ غزالی اتنے بڑے آدمی اور علمی پایا ہونے کے باوجود احادیث کے معاملے میں کچھ نہیں۔ احیاء العلوم میں جو احادیث انہوں نے لکھی ہیں 20 احادیث ایسی ہیں جن کی کوئی اثر ہی نہیں۔ اسی لیے غزالی کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی بڑی تعریف کی۔ صحیح غزالی کی کتابیں ہیں، کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے، بڑی قابل تعریف کتابیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی احادیث قابل اعتبار نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کو یہ احساس ہوا عمر کے آخری حصے میں پہنچ کے کہ مجھے حدیث پڑھنی چاہیے، پھر انہوں نے ایک بہت بڑے محدث کو اپنے گھر رکھ لیا اور انہوں نے زندگی کے آخری 2 سال میں صحیح بخاری وغیرہ کتابیں پڑھی ہیں، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا پایا حدیث میں اتنا بلند نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ اس رمی جمرات کو، اس صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس اللہ نے حکم دیا، اسے پورا کرنا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نفی کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دونوں جگہیں عبادت کی ہیں۔ صفا اور مروہ اس کی عبادت ہے کہ خاتون کی یاد میں تاکہ مظلومیت یاد رہے، اور یہاں پر اس کی عبادت ہے کہ یہاں پر 3 مرتبہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس چیز کو کہا تھا کہ یہ کرو، تو اس لیے اس کو بتا دیا گیا کہ یہاں پر رمی کی جائے تاکہ اللہ کی عبادت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا، مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو تم صحیح کرتے ہو اور یہ جو تم رمی کرتے ہو جمرات کی، یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، لہذا ہرگز، مطلب یہ تھا کہ ہرگز غافل نہ ہو،
اور پھر اس کے بعد دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو گویا آپ نے اس کی عبادت ہونے میں اضافہ کر دیا کہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ عبادت کی جائے گی، یعنی عبادت کے طور پہ دعا بھی مانگی جائے گی۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس کی مثالیں دی ہیں کہ انشاءاللہ